ہمارے دیکھنے والوں کو ہمارا سلام۔ دوستوں، سردیوں کی آمد ہے۔ نومبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم سب کھانسی، نزلہ اور زکام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بدلتا موسم ہماری صحت کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے۔ سردیوں میں ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہونے کی عام وجہ یہ ہے کہ سردی میں وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور ہم اس کا ذمہ دار موسم کو قرار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باہر تازہ ہوا میں کم وقت گزارتے ہیں، گھروں میں کھڑکیاں دروازے بند رکھتے ہیں اور ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت دوبارہ گردش والی ہوا میں سانس لینے کے لیے محدود جگہوں پہ گزر جاتا ہے۔ دوستوں، اس معلوماتی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اردو نیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ بھی اپنی صحت کے حوالے سے ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی رائے دینی ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ دوستوں، سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ نزلہ، زکام اور کھانسی کے جراثیم سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، پھر ہم آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نزلہ، زکام اور کھانسی جیسے امراض کے جراثیم بہت تیزی سے پھیلتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ اس میں مبتلا شخص سے مناسب فاصلہ رکھیں تاکہ جراثیم سے بچ سکیں۔ اور اگر آپ خود نزلہ زکام میں مبتلا ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ٹشو کا استعمال کریں اور ایک بار ٹشو استعمال کر کے اسے دوبارہ استعمال نہ کریں بلکہ ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ کبھی بھی خالی ہاتھوں پر چھینک نہ ماریں کیونکہ اس عمل سے وائرس کسی بھی دوسرے شخص کو بآسانی منتقل ہو سکتے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایسے ہاتھوں سے کسی دروازے کے ہینڈل، چابی یا لفٹ کے بٹن کو چھوتے ہیں تو آپ نے دوسرے شخص میں جراثیم منتقل کرنے کا کام آسان کر دیا ہے۔ سردیوں میں اپنے ہاتھوں کو صابن اور گرم پانی سے باقاعدگی سے ضرورت کے مطابق دھوئیں۔ سردیوں میں ٹھنڈے نل کو کبھی بھی استعمال نہ کریں کیونکہ وہ جراثیم کی اماں جگہ ہوتے ہیں۔ جراثیم گرم پانی کو پسند نہیں کرتے۔ گرم کھانے اور گرم چیزوں کے استعمال کا بہترین وقت سردیاں ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ سردیوں میں گرم چائے یا سوپ کا استعمال بلغم کے بہاؤ کو تیز کرنے میں مدد فراہم کر کے سردی اور فلو کی علامات کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کریں اور دن بھر گرم پانی کا گھونٹ پینے کے پابند بنیں۔ موسمی تبدیلیاں ہمارے نیند کے معاملات پہ بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ موسمی تبدیلیوں کے ساتھ ہم اپنے جسم میں تھکاوٹ، سستی اور درد کو محسوس کرتے ہیں۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں ہمارا جسم وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ تمام تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ نیند کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ ایک بھرپور نیند لینا چاہتے ہیں تو نیند سے 1 گھنٹہ قبل ٹی وی شوز اور انٹرنیٹ کا استعمال بالکل بند کریں، اس کے بجائے ایک اچھی سی کتاب کا مطالعہ کریں۔ دوستوں، سردیوں میں ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کی مقدار میں کمی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دن کی روشنی کے اوقات کم ہے اور دوسرے ہم باہر سورج کی روشنی میں بہت کم وقت گزارتے ہیں۔ کھانسی اور سینے کے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے غذا یا دوا کے طور پر اپنی خوراک میں وٹامن ڈی کو شامل کرنا بے حد ضروری ہے۔ سردیوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ دن کا کچھ حصہ دھوپ میں گزاریں۔ دوستوں، اب ہم آپ کو کچھ ایسے آسان ٹوٹکے بتائیں گے جن کے ذریعے آپ بآسانی نزلہ، زکام اور کھانسی جیسے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ کلونجی کا قہوہ۔ دوستوں، اگر آپ بلغمی کھانسی، ریشے اور آواز کے بیٹھ جانا اور گلے میں بلغم کا پھنس جانا جیسے امراض کا شکار ہیں تو یہ نسخہ استعمال کر کے آپ ان تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ نسخہ تیار کرنے کے لیے آپ 1 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچہ کلونجی ڈال کر درمیانی آنچ پر کسی برتن میں پکائیں۔ 5 سے 7 منٹ پکانے کے بعد چولہے کی آنچ کم کر کے برتن ڈھک دیں۔ دم دینے کے کچھ دیر بعد اس پانی کو چھان لیں۔ کلونجی کا قہوہ تیار ہے۔ اب آپ اس قہوے کو 15 سے 20 دن تک روزانہ صبح نہار منہ پی سکتے ہیں۔ اس کو پینے سے آپ کو بلغم کے تمام مسائل سے نجات ملے گی۔ سونٹ کا سیرپ۔ دوستوں، سونٹ کا سیرپ یا کارا بھی ان تمام مسائل کا بہترین علاج ہے۔ سونٹ کا سیرپ تیار کرنے کے لیے آپ ایک برتن میں 1 سے 1.5 گلاس پانی لے لیں اور اب اس میں آدھا چائے کا چمچہ سونٹ پاؤڈر ڈال دیں۔ سونٹ یعنی خشک ادرک سردی میں ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو بلغمی کھانسی ہے تو آپ 2 چٹکی سونٹ کو گرم دودھ میں ڈال کر بھی پی سکتے ہیں۔
اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے اس پانی میں 10 سے 12 دانے کالی مرچ کے ڈالنے ہیں۔ کالی مرچ کو تھوڑا سا کوٹ لیں۔ کالی مرچ گلے کے تمام امراض کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب آپ اس پانی میں 2 لونگ کوٹ کر ڈال دیں۔ اب آپ اس میں 1 چمچہ اجوائن کا ڈالیں۔ اجوائن سردی، کھانسی اور سینے کی جکڑن سے فوراً نجات دلاتی ہے۔ 2 عدد چھوٹی الائچی کوٹ کر اس پانی میں ایڈ کریں۔ چھوٹی الائچی بد ناک، گلے کی خراش اور درد میں بہت جلدی آرام کرتی ہے۔ دوستو، اب ہم کچی ہلدی کا 1 ٹکڑا چھیل کر اس کو کاٹ لیں گے اور اس کو پانی میں ڈال دیں گے۔ اب اس پانی میں آپ نے تلسی کے 5 سے 6 عدد پتے ڈالنے ہیں۔ اب ہم اس پانی میں درمیانی سائز کا گڑ کا ٹکڑا کاٹ کر ڈالیں گے۔ دوستو، گڑ ڈالنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور دوسرا اس سے سیرپ کا ذائقہ بہت اچھا ہو جائے گا اور بچے بھی اسے آرام سے پی لیں گے۔ ان سب چیزوں کو چولہے پہ اتنا پکائیں کہ اس کا پانی آدھا رہ جائے۔ اب آپ چولہا بند کر دیں اور برتن کو چولہے سے اتار کر اسے چھان لیں۔ اب ہم آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اگر آپ یہ سیرپ بچوں کو پلانا چاہتے ہیں تو اس کا 1 چمچہ دن میں 2 بار بچوں کو پلائیں، اور اگر کوئی بڑا آدمی اس سیرپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 2 چمچے دن میں 2 بار استعمال کریں۔ آپ یقین جانیں، اس سیرپ کو ایک بار استعمال کرنے سے ہی آپ کو اپنے مرض میں 70% تک بہتری محسوس ہوگی۔ دوستو، اگر آپ اس نسخے کو 3 سے 4 دن تک باقاعدگی سے استعمال کریں گے تو آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی، بلغمی کھانسی، ریشہ اور گلے کے تمام امراض سے ہمیشہ کے لیے نجات ملے گی۔ دوستو، ہمارا مقصد آپ کی صحت کے حوالے سے ایسے کارآمد نسخے بتانا ہے جن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں اور آپ بلا خوف خطر ان کو استعمال کر کے اپنے تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ خود بھی اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ اگر وہ اس قسم کی کسی مرض میں مبتلا ہیں تو وہ بھی ان آسان اور سادہ سے نسخوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیں دعائیں دیں۔ ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ جلدی کوئی نئی اور مفید اور معلوماتی ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا اردو نیوز چینل۔